ناظرین، ڈاکٹر امجد ثاقب آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، سماجی کارکن ہیں، رائٹر ہیں، فیلنتھراپسٹ کہہ سکتے ہیں آپ انگریزی میں۔ تو یہ قرضہ جات کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، تو جو شرح واپسی کی وہ 99.9% تھی، جو میرے لیے بہت انکریڈیبل ہے۔ تو ابھی ہم بریک میں گئے تو بریک کے دوران ہمارے کچھ 2-4 معاونین ہیں جو اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں، انہوں نے گواہی دی کہ وہ 2 بار قرض لے چکے اور واپس بھی کر چکے۔ ایک سکندر صاحب نے ابھی ہمیں رپورٹ کیا اور ایک غلام دستگیر نے، یہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سٹاف ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ لے چکے ہیں، قرض بھی واپس کر چکے ہیں۔ تو گواہی آگی ڈاکٹر صاحب تہاڈی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا نہیں، ایک سوال تو بڑا بنیادی باقی ہے، وہ یہ کہ یہ رقم دینے کے لیے کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ جی، اس کے سر 2 سورسز ہیں۔ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مواخات مدینہ کے اصول پر عمل کریں گے۔ ایک جو ہے شخص وہ انصار کی طرح سے بیہیو کرے گا اور ایک مہاجر کی طرح۔ یہ ایک استعارے ہیں نا، 2 میٹافر ہیں، 2 غربت اور امارت کے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک شخص دوسرے کی مدد کرے لیکن بھیک نہ دے، قرض حسن دے، جس سے وہ کاروبار کرے گا۔ تو یہ ہمیں 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ ہم نے پیسے اکٹھے کیے آپ جیسے دوستوں کی مدد سے، اور وہ ہمارا ریوالونگ فنڈ بن گیا۔ اس کو ہم ایک طریقہ کار کے مطابق آگے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے کاروبار کے مقاصد کے لیے، اور پھر وہ واپس کرتے تھے۔ تو یوں اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 2011 میں موجودہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو انہوں نے کہا جی یہ تجربہ آپ حکومت کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم نے کہا جی بالکل ہم کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن 2-3 ہماری بنیادی گزارشات ہوگی کہ قرضہ ہم کسی کے کہنے پہ نہیں دیں گے۔ صحیح۔ وہ اگر جس نے کسی کی سفارش پہ ملے گا تو پھر وہ واپس نہیں لوٹ کے آئے گا۔ ہم اپنے اصول کے مطابق اس کی انتخاب کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر شفافیت کے ساتھ، اور سینس آف پارٹیسپیشن اور اکاؤنٹیبلٹی جیسے بلند جو مقاصد ہیں ان کے لیے۔ تو پھر اب اس وقت ہمارے پاس 2 ریسورسز ہیں۔ یہ باہمی اخوت کا مظاہرہ بھی ہے، یعنی ایک انڈیویجول رسپانسیبل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کسی اور شخص کی مدد کروں، ٹھیک، اور وہ ڈونیٹ کرتا ہے تو اخوت کے پاس ایک بڑی رقم آ جاتی۔ حکومت نے بھی کچھ ایسے اپنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں کہ وہ حکومت ہمیں پیسے دیتی ہے اور پھر ہم اس رقم کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ رقم ہمارے پاس واپس آتی ہے، اور پھر وہ رقم حکومت کے پاس آتی ہے۔ اور یہ تیسرا، یہ جو کہ مستفید ہیں وہ خود بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ تو پھر اسی انڈیویجول ایک رسپانسبلٹی میں آ گئے نا۔ تو اب جس شخص کو اخوت سے قرض حسنا چاہیے ہو، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور آپ کیسے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہی اور شی ڈیزروز؟ تو دیکھیں ہمارے ملک بھر میں 800 دفاتر ہیں، وہ تمام صوبوں میں؟ تمام صوبوں میں ہیں۔ آپ دیکھیں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کے جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں ہم پہلے کہتے تھے، وہاں پر ہمارے 31 دفاتر۔ اچھا۔ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، خیبر، اورنگزئی، تمام علاقوں میں، اور وہاں پر ہمارے 150 سے زیادہ امپلائیز ہیں۔ تو پاکستان کے ہر حصے میں، بلوچستان، کشمیر اور ساؤتھ پنجاب اور سندھ اور KP میں۔ اچھا، یہ جو دفاتر ہیں یہ خود سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یعنی پہلے سے جو بورر ہوتے ہیں وہ ایک امبیسڈر بن جاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ بھی اگر تمہیں کام کرنے کے لیے کچھ سرمایہ درکار ہے تو یہ تمہیں بغیر سود کے دیں گے۔ تو اس طریقے سے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے لوگوں کو پتہ کم از کم کتنی مد ملتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ کم از کم کی تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی 200 روپے بھی قرضہ لینے والے آ جاتے ہیں، 10,000 والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن کاروباری جو مقاصد کے لیے وہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے تک دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھروں کی تعمیر کے لیے ہمارے پاس 2-3 اسکیمیں ہیں، جس میں 15 لاکھ روپے۔ گھر کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ؟ جی 15 لاکھ۔ تو وہاں بھی واپسی کی شرح ہے؟ وہاں بھی واپسی کی شرح 99.9%۔ یہ تو الحمدللہ سکہ رائج الوقت۔ ایک ہو گیا کاروبار، ایک ہو گیا گھروں کی تعمیر، اور کس مد میں قرض دیتے ہیں؟ اور اس میں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ بعض اوقات کو بہت بیمار شخص ہے یا بہت کوئی اور اس کی سماجی ضرورت ہے، جن کو ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی پھر زرعی قرضے ہیں، پھر لائف سٹاک کے لیے قرضے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، کاروبار کے لیے۔ چند برس پہلے میں ایک ایونٹ میں آپ بھی ساتھ تھے، قصور گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کسانوں نے جو ٹیوبل تھا، اب ظاہر ڈیزل بڑا مہنگا تھا، تو انہوں نے سولر لگائے ہوئے تھے، جگہ جگہ سولر لگے تھے۔ اطلاع ملی کہ وہ بھی اخوت کے، وہ کیا پروجیکٹ تھا؟ وہ ذرا ہم ایک ماڈل یونین کونسل ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمیں دنیا فاؤنڈیشن کے میاں عامر محمود صاحب کا بھی تعاون حاصل تھا۔ تو وہ تصور یہ تھا کہ ایک یونین کونسل میں اس طرح سے تعلیم فراہم ہو، اس طرح سے صحت کی سہولت فراہم ہو، اس طرح سے چھوٹے قرضے ہوں، اس طرح سے صحیح ایگریکلچر بتائی جائے، وہ بڑا ماڈل علاقہ بنا ہوا ہے، ایک پورا وہ مطلب ایک ایلیویشن ہو، یعنی جتنی بھی مختلف جہتیں ہیں ان سب میں انٹرونشن کی جائے۔ تو وہاں پر پھر ہم نے
اسکول بھی بنائے, وہاں پر ہیلتھ سینٹر بھی بنائے, وہاں پر پھر زرعی تربیتیں بھی دینا شروع کر دیں, پھر جہاں پر ہم نے کسانوں کو قرضے بھی دینا شروع کر دیے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ سولر کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے, ٹریکٹرز کے لیے بھی ہم نے قرضہ دیا. یعنی لوگوں نے کلیکٹیولی یہ جو پروجیکٹ ہے سولر کا اور ٹریکٹر کا, ایک ہم چھوٹا سا ایک گروہ بناتے ہیں, اس گروہ کو پھر اجتماعی ذمہ داری کے اوپر یہ قرضے دے دیتے ہیں. ٹھیک. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نے اس شخص کو وہ سہولت دینی ہے جو اس کو اس وقت نہیں مل رہی. اس کو سود کے بغیر قرضہ دینا ہے, اور اس کو ڈپینڈنس سنڈروم سے نکال کر خود اپنے لیے محنت کرنے والا بنانا ہے, اور پھر اس کی اندر ایسی بڑی تبدیلی کا آغاز کرنا ہے کہ وہ خود سے اس معاشرے کی تعمیر کا ذمہ داری لے لے. ڈاکٹر صاحب سم ہاؤ ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں کچھ ایسی ملتی جلتی چیزیں کی, ان کے ملک نے اسے اکنالج کیا, دنیا نے بھی اکنالج کیا, نوبیل بھی ملا. آئی ہوپ سو کہ ون ڈے آپ کو بھی ملے, نامینیٹ تو آپ ہو چکے ہیں, لیکن ایسی چونکہ پاکستانی ہے کہ تو شاید ہمارے ساتھ کوئی اور امتیاز رکھا جاتا ہے. بہرحال سو وہاں ایک پورے ملک نے ان کے ماڈل کو آپٹ کیا, عزت دی, آنر دیا, ناؤ ہی از سم ون ہو از ہینڈلنگ دی کنٹری. ہمارے یہاں سرکار, آپ کا شباشی سے بڑا تعلق رہا ہے, ہمارے یہاں حکومتوں نے اتنے کامیاب ماڈل کو, اتنے کامیاب فارمولے کو کیوں نہیں پریکٹیکلی آپٹ کیا؟ نہیں جامعہ صاحب, اس میں کسی حد تک اڈاپٹ کیا ہے نا. دیکھیں ہماری صوبائی حکومتوں کے ساتھ تقریباً ساری صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری ہیں, وفاقی حکومت کے ساتھ جاری ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہم دے رہے ہیں نا, اس کو ایز اے ہول ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اچھا, پارشلی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی قرضے دے دیں اس مقصد کے لیے, اس مقصد کے لیے, لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک پورا تصور ہے اس مواخات کے فلسفہ میں چھپا ہوا, اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. ہم کہتے ہیں جی مسجد کو آپ کیوں نہیں سیٹ آف گورننس بناتے. دیکھیں نا, آپ جب سیٹ آف گورننس کی بات کرتے ہیں, گڈ گورننس کی جب بات کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی اس کے 4 بنیادی ارکان ہیں: پارٹیسپیشن, ٹرانسپیرنسی, رول آف لا اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. کسی بھی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا نا, کسی بھی معاشرے میں, ریاست میں یہی 4 اصول ہیں. جو اگر آپ مسجد میں جا کے, مسجد صرف آپ کے سجدہ ریز ہونے کے لیے تو نہیں بنائی گئی, یہ تو ایک مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر ہے. آپ وہاں پر جائیں, مسجد سے سب کچھ, وہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے مسجد میں تعلیم بھی دی, اللہ کے رسول نے مسجد میں انصاف بھی فراہم کیا, بیرونی وفود سے بھی ملے. تو مرکز اور ایک محور ہے مسجد. تو آپ جائیں نا وہاں پر بیٹھیں, کوئی آپ کو گارڈ کی ضرورت نہیں ہے, کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے, بس توکل ہے نا. تو یہ بہت سارے پیسز اگر جوڑ کر نہیں, ہولسٹک اپروچ نہیں آئے گی, تو پھر آپ ایک قرضہ دے لیں گے, کتنے قرضے دیں گے, یا تو پھر ایک بہت بڑا. اس سے آگے شروع ہو جاتا ہے تعلیم کا شعبہ. جی, قصور میں ایک کالج آپ نے کھولا, اس کی کیا صورتحال ہے, اس سے کیا رزلٹس ابھی تک نکلے ہیں, اور وہاں کون سا بچہ پڑھ سکتا ہے, اور وہاں کیا اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں یا بس؟ جامعہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک فائنینشیل انکلوژن ہے, اس کے لیے آپ نے بلا سود قرضے دے دیے.